کل جو ہے وہ ان کے اوپر اپنا ووٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے. لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خواہش کہہ لیں یا ان کی ڈائریکشن کہہ لیں، وہ ہمارے لیے بہت باعث عزت ہیں. وہ ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے یہ پھر آج یہ ایکسرسائز جو ہے یہ کل تک جو ہے یہ پینڈ ہوئی ہے. اب کل جو ہے وہ 2:30 بجے کیبنٹ کا جو ہے وہ اجلاس ہوگا اور کیبنٹ جو ہے وہ حتمی مسودے کی اپروول جو ہے وہ دے گی. ابھی تک کوئی بھی مسودہ جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے حتمی شکل جو ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی. تو 2:30 بجے کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول دے گی اور اس کے بعد پھر پہلے سینٹ سے اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کرے گی. آج جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر قانون اعظم مزید تارڑ صاحب نے کیبنٹ کو شک وائز جو ہے وہ جس طرح سے پہلے گورنمنٹ کا جو ہے وہ مسودہ تھا اور اس کے بعد پھر جو اس کے اوپر ڈائلاگز ہوئے، مذاکرات ہوئے اور پھر اس میں جو تبدیلیاں آئیں تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے شک وائز جو ہے وہ کیبنٹ کو جو ہے وہ اپرائز کیا ہے. اور کل جو ہے وہ کیبنٹ اس کی اپروول جو ہے وہ جس بھی شکل میں دے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں پارلیمنٹ کے ہاؤسز جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ووٹ کریں گے. تو ہمیں یہ امید ہے، بلکہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ہم تو اس وقت کیبنٹ میٹنگ میں تھے، لیکن ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ غالباً کل کوئی دوبارہ پی ٹی آئی سے میٹنگ ان کی ہے اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ ان کی گفتگو سے جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ اشارے ملے ہیں کہ وہ پھر اس مسودے کو جو مسودہ جو ہے وہ اس مسودے کے قریب ہے یا وہی مسودہ ہے جو جسے جے یو آئی کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے غالباً آج یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اسے مولانا خود پیش کریں جو ہے وہ اسمبلی میں. تو امید ہے اور بلکہ یقین ہے ہمیں کہ جو بات آج مولانا نے کی ہے وہ کل اس میٹنگ میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کنونس کریں گے اور یہ ان کی بڑی پازیٹیو سوچ ہے. یہ بڑی ایک جمہوری اور ایک جو ہے وہ یعنی ایک ایسی سوچ ہے کہ جس سے قومی سطح پہ اوپر جو ہے وہ ایک اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے جس کی بڑی ضرورت ہے. اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس سوچ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ جب انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسودہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کنسنسس کیا، اس کے بعد لاہور میں پھر میاں نواز شریف صاحب کے پاس انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسنسس کیا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کریں. لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کو متفق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے. متفق ہونا، کسی کے ساتھ بیٹھنا، مذاکرات کرنا، جمہوریت میں جو ڈائلاگ کی اہمیت ہے اس کو جو ہے وہ جانچنا، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے. ان کی سیاست اور ہے. انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. تو ویسے میں دعاگو ہوں کہ مولانا کی یہ بہت ہی ایک اچھی جمہوری اور محب وطن سوچ جو ہے وہ غالب آئے اور وہ کامیاب ہوں. لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے
کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں ہوں گی. آج بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ اور باتیں کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ صرف بہانہ کیا ہے, بہانہ انہوں نے کیا ہے کہ مولانا کا آگے کہا کہ جی ہم نے مزید جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ گوہر علی خان اور جو ان کے وکلاء ہیں اپنا باقی بھی سارے جو ساتھ تھے, علی صاحب بھی تھے, باقی بھی سارے تھے, تو اب ان کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ مشورہ کرنا ہے یا ملک محمد خان بچر کے ساتھ انہوں نے مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنے والے لوگ تو آج گئے تھے وہاں پہ, تو ان کے ساتھ انہوں نے کیا مشورہ کرنا ہے؟ وہ صرف ان کا ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا کو اس طرح سے جو ہے وہ ڈاج کرنا جو ہے ان کے بس کا روگ نہیں ہے. تو کل ان کی میٹنگ ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری کیبنٹ میں جو آج ڈسکشن ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے کیبنٹ نے جو ہے وہ آج مسودے کی فائنل اپروول جو ہے وہ نہیں دی, کیونکہ اجلاس کے دوران ایک بڑی مضبوط رائے یہ تھی کہ جو مسودہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فائنل ہوا ہے, اور وہی مسودہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوں, اور اسی مسودے کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو کنسنسس کے ساتھ. اور یہ بھی بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس مسودے کو یا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پیش کریں, کیونکہ ایک رائے جو ہے وہ یہ بھی تھی کہ اگر کوئی متفقہ مسودہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا تو پھر شاید جو گورنمنٹ کا اوریجنل مسودہ ہے تو پھر کچھ کیبنٹ میں یہ بھی رائے تھی کہ پھر اس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے. لیکن زیادہ ہماری خواہش بھی یہی ہے, میں ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اس مسودے کا حامی ہوں جو مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کے ساتھ فائنل ہوا ہے, اور اسی کنسنسس سے مرتب ہونے والا جو مسودہ ہے وہی ملک کے لیے بھی بہتر ہے, قوم کے لیے بھی بہتر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا کل پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لانے میں ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں. ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید ان میں جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہے. تو ان دونوں صورتوں میں پھر جو بھی صورت ہوگی تو اس کے مطابق کیبنٹ جو ہے وہ کل دوبارہ بیٹھے گی, اور کل دوبارہ پھر جو ہے مسودہ جو ہے اس کو فائنل کرے گی, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی کل جو ہے یہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہوگی. اور آپ کو میرا نہیں خیال کہ کل کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کل تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہتی ہے کہ ہمیں سائننگ کرنی اور متفق نہیں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھر آپ کا ساتھ دیں گے, کیونکہ وہ تحریک انصاف کی اپوزیشن میں کافی پرانے اتحادی ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے تو یقین ہے کہ مولانا نے کراچی میں بالکل واضح یہ کہا کہ ایک مسودے کے اوپر آج ہم متفق ہو گئے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور جیجو بھائی. انہوں نے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں وہاں لاہور, اور کل لاہور جو ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ متفق کریں گے. وہ آئے اور متفق انہوں نے کر لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میری کوشش یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر متفق کیا جائے. اب اگر پی ٹی آئی متفق نہیں ہوتی تو پھر مولانا کے مسودے کے اوپر پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے, پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے, گورنمنٹ متفق ہوئی ہے, ہمارے ساتھ جو دوسرے الائی ہیں وہ متفق ہوئے ہیں. تو پھر مولانا جو ہیں وہ پھر اپنے مسودے کے اوپر سے پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل ایسا ممکن نہیں ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ پھر وہ اپنے مسودے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ پیش کریں, تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ پھر خود پیش کریں گے انشاءاللہ. جو مسودہ مولانا صاحب نے جس پہ اتفاق رائے کیا ہے, کیا اس میں سینئر ججز کے پینل والی بھی شیخ اس میں شامل ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو شروع سے اس کے خلاف. سینئر ججز کے پینل والی 3 ججز میں سے کوئی سینئر نہیں, میں مولانا اس کے حق میں ہے. مولانا جو ہے وہ
ذاتی طور پہ شروع سے وہ نہ کسی کو روکنے کے حق میں ہے نہ کسی کو لانے کے حق میں ہے. یہ وہ اس چکر میں جو ہے نا وہ بات اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ اس بات سے باہر ہیں. وہ پارلیمنٹ یعنی عدلیہ کی ایلیویشن میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو مولانا پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بھی جو ہے وہ میری نظر میں تو ان کا مسودہ جو ہے، جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے مسودے سے جب اس مسودے تک پہنچے ہیں تو کافی جو ہے وہ چیزیں ڈراپ بھی ہوئی ہیں، کافی چیزیں جو ہیں نئی ایڈ بھی ہوئی ہیں. تو امید تو یہی ہے کہ یہ جو کنسنسس بٹوین جے یو آئی پی ایم ایل این کے ساتھ جو الائیز ہیں گورنمنٹ میں جو موجود ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون، تو وہ جس مسودے پہ متفق ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. رانا صاحب، اپوزیشن نے دو اعتراضات کیے. ایک تو یہ کہ وہ اربوں روپے جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے، اور دوسری بات کہ اب تک جواب اربوں روپیہ اربوں روپے نہیں کس کو دیا جی؟ اربوں روپیہ کوئی ایک بندہ بتائے نا، ایک بندہ. جی 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 اور دوسرا یہ اب تک نواز شریف صاحب جو یہاں نہیں پہنچے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے؟ نواز شریف صاحب کا ساتھ دیں گے؟ نواز شریف صاحب ہر قیمت پہ آئیں گے. اگر آج ووٹ ہونا ہوتا، جس طرح سے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کیونکہ مولانا صاحب کا مسودہ بھی اور جو اوریجنل مسودہ بھی ہے وہ دونوں اس وقت جو ہے وہ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو اگر ابھی ووٹ ہونا ہوتا تو ضرور وہ آتے. تو اب کیونکہ مولانا کی خواہش پہ جو ہے وہ ووٹ کل پہ چلا گیا ہے تو کل وہ ضرور آئیں گے اور جو ہے وہ ووٹ کریں گے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں یہ زمانہ تو ویڈیو کا اور آڈیو کی ریکارڈنگ کا زمانہ ہے. وہ بتائیں نا، کوئی بندہ آئے سامنے وہ کہے کہ جی مجھے اتنے ارب روپے کی جو ہے یہ آفر ہوئی ہے اور فلاں نے کی ہے. کوئی بندہ ابھی تک سامنے تو آیا نہیں ہے. اور وہ جن بندوں کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ اغوا ہو گئے ہیں، وہ مل نہیں رہے، وہ سارا دن آج پارلیمنٹ میں موجود رہے ہیں. تو اگر وہ اغوا ہو کے ادھر آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں تو وہ یہ جا کے ان کو مل لیتے. یہ 10 کروڑ سے شروع ہوئے ہیں، پھر 20 پہ چلے گئے، پھر 30 پہ چلے گئے، پھر 50 پہ چلے گئے. یعنی ان کا فارمولہ یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ جو ہے نا اس کو سب سمجھنا جو شروع کر دیں. کسی کو نہ عرب کی جو ہے وہ اپنا آفر ہوئی ہے، نہ کسی کو 10 کروڑ کی ہوئی ہے. جس کسی نے بھی آ کے ووٹ دینا ہے، پورا لائیو جا رہا ہوگا پوری دنیا کو، اور آپ بھی سارے جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اغوا ہو کے تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس پوری پروسیڈنگ میں بھی حصہ لے اور یہاں پہ جو ہے وہ بات ہی نہ کرے. اگر بقول گوہر خان صاحب کے جو چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے، وہ ان کے اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ آپ کے 7 بندوں کا جو ہے وہ ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اپنا ووٹ ہماری طرف استعمال کریں گے. تو اگر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف ووٹ جا سکتا ہے تو پھر کسی کا ضمیر جاگ کے ان کی طرف سے ہماری طرف بھی آ سکتا ہے. تھینک یو جی.